فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. علماء کرام نے اس کے مختلف مفاہیم لکھے ہیں. اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عام مفہوم یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان بھی چل رہے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے مفہوم میں داخل ہے. اسی طرح اگر اس آیت کریمہ کے شان نزول کے واقعہ کو دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دیگر لوگ بھی تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پوچھی گئی ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ ارشاد نہ فرمائیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اس کے بارے میں مشورہ طلب نہ کریں، اس وقت تک کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی گئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا جواب عنایت فرمائیں گے. ہاں یہ بات الگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو فرما دیں کہ آپ اس کا جواب دیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو حکم نہ فرمائیں، خود کسی کو اجازت نہ عنایت فرمائیں، اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی بھی بات کرے. اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ارشاد فرما رہے ہوں، اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اگر کسی مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہوں تو ان احادیث کو خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ سننے کا حکم ہے. جب ایک عالم، ایک واعظ، ایک شیخ، محدث، شیخ الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کر رہا ہو تو اس وقت اپنی آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. علماء کرام نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان فرمایا ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح مت دو. یعنی ایک عالم نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، کوئی عقیدہ بیان فرمایا، اس کے اوپر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کر رہا ہے، اور آپ سامنے سے یہ کہیں کہ نہیں میری رائے یہ ہے. بھئی ادھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ادھر آپ کی رائے ہے، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر اپنی رائے کو ترجیح مت دو. میں بطور مثال کے ایک بات عرض کرتا ہوں. مثلا ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں جسد عنصری یعنی وہی جسم جو اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا اسی جسم کے ساتھ اپنی اپنے قبور مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اب اس کے اوپر سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے
فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب جب ایک آدمی کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا جائے اور بطور دلیل کے اللہ کے نبی کا فرمان بیان کیا جائے، وہ سامنے سے کہے نہیں جی اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ بھائی میں نے اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان میں نے سامنے رکھا، وہ سامنے سے کہتا ہے اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ بھئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبیاء اپنی اپنے قبور میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بیان کیا، سامنے سے وہ کہتا نہیں جی وہ قبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں تو آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا، تو نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتا ہے، اپنی رائے کو پیش کرتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک طرف تیری اپنی رائے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ادھر اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ادھر تیری اپنی رائے ہے، اپنی رائے کو اللہ کے نبی کی رائے کے اوپر ترجیح مت دو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ علماء کرام نے یہاں پہ ایک اور بھی بڑا زبردست نقطہ بیان کیا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اسی طرح جو انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں علماء، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو فرمایا علماء کا ادب بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے جی، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو ہمارا پڑوسی ہے، یہ تو فلاں ہے ہمارے محلے کا ہے۔ یہ دیکھو کہ اس کے پاس علم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو علم والی دولت سے نوازا ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی کا وارث ہے۔ نبی کا وارث سمجھ کر اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ ارشاد فرما رہے ہوں، جس طرح اس وقت ادب ضروری تھا، اسی طرح جب کوئی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کر رہا ہو، اس کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب کسی مسئلے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی جائے تو اللہ کے نبی کی حدیث کو ترجیح دینی ہے، اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی۔ یہاں پہ میں ایک اور اشکال کی وضاحت کر دوں اور اس کا جواب دے دوں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی مسئلے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، ظاہراً آدمی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے ایک حدیث سے مسئلہ اور ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے مسئلہ اور ثابت ہو رہا ہے، اور دونوں احادیث میں اب ان تطبیق دی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کیا ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے، یا کس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا، کس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بس اوقات ایک حدیث پہلے زمانے کی ہوتی ہے، ایک حدیث بعد والے زمانے کی ہوتی ہے، تو پہلے زمانے کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، بعد والی ناسخ ہوتی ہے۔ اب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ان دو حدیثوں میں سے کس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر اپنی رائے کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہاں پہ ایک ہی حدیث ہو، اس کے مقابلے میں اور کوئی حدیث نہ ہو، وہاں اپنی رائے کو ترجیح دے تو یہ اپنی رائے کو ترجیح دینا سمجھا جائے گا۔ جہاں دو حدیثیں ہوں، ایک حدیث کو چھوڑ رہا ہے دوسری پہ عمل کر رہا ہے تو وہ بھی حدیث پہ ہی عمل کر رہا ہے، اپنی رائے پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے بھی ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے برادری کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے رسم و رواج ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض رسم و رواج ہیں اور شریعت کے متصادم ہیں، پھر ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی منع کرنے والا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ برادری والے کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے غریب تھے یار، وہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے والد نے ان کے لیے جائیداد بنائی، ان کے لیے زمینیں بنائی، ان کے لیے بڑی دولت کمائی، اور یہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے ختم بھی نہیں کروا سکے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، جہاں پہ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم آ جائے، وہاں پہ نہ اپنی رائے کو دیکھنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، بس آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے آگے اللہ رب العزت نے دوسرا ادب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو ادب کے ساتھ آہستہ بات کیا کرو، اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، یہ اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس طرح یہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے، اور آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد وہاں اونچی آواز سے بات کرنا ممنوع ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ یہ آیت کریمہ تحریر کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جہاں پہ اللہ کے نبی موجود ہیں، روضہ مبارک میں زندہ ہے، تو وہاں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، وہاں آہستہ آواز سے بات کرنی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، بات پہ توجہ کرنا، عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جس جگہ اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور جہاں اللہ کے نبی موجود نہ ہو تو وہاں اونچی آواز سے بات کر سکتے ہو۔ اب جہاں پہ امت کا یہ تواتر چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک، جس جگہ پہ اونچی آواز سے بات کرنا ممنوع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ روضہ مبارک کے آس پاس اونچی آواز سے بات کرنا ممنوع ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں اللہ کے نبی روضہ مبارک میں زندہ موجود ہیں، اور پوری کائنات میں ادھر ادھر دیگر جتنی جگہ ہیں وہاں پہ اونچی آواز سے بات کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں، اگر میرا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے نبی اس کائنات کی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، تو پھر تو مجھے کسی بھی جگہ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ بھئی یہاں پہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور پھر میں بیان کر رہا ہوں، میں لوگوں کے سامنے بڑی اونچی آواز سے خطاب کر رہا ہوں، یہ تو ممنوع ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں پہ جمع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی، اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت کون کروائے۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، لیکن
کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پہ چلا جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ انبیاء کرام آگے نہیں بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ ہے، حضور حجرہ مبارک میں موجود ہیں، مسجد میں موجود نہیں ہیں، اس لیے مصلی پہ تشریف لے گئے۔ جب معلوم ہوا حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے ہیں، فوراً مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ جہاں پہ حضور علیہ السلام موجود ہوں اس وقت کسی عام آدمی کو، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ چلا جائے۔ میرا عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں اور پھر میں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی پہ چلا جاؤں، کیا یہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی نہیں ہے؟ تو اگر تو میرا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہیں تو پھر مجھے مصلی پہ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے ہٹنے لگے ہیں اور میں مصلی پہ جانے لگا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جہاں پہ بیان کی جا رہی ہوں ان کو ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ نمبر دو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام لازم ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے ورثاء علماء کرام کا ادب و احترام بھی لازم ہے۔ نمبر تین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس مسئلے پہ، جس عقیدے پہ آ جائے وہاں پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ احادیث مبارکہ بیان ہو رہی ہوں وہاں پہ اونچی آواز سے گفتگو بھی نہیں کرنی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو جائز نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے آس پاس بھی اونچی آواز سے گفتگو جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام وہاں پہ زندہ موجود ہیں۔ اور انہی باتوں سے یہ عقیدہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہوتے پھر کسی کو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اور کسی کو بیان کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔